اکثر بستیوں میں اکا دکا لوگ ہی اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں، بہت سے لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں بھی میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اعتکاف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی اور خلاصی کا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی اور قابل احترام ہے، لیکن آخری عشرہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر جس قدر سخت محنت و مجاہدہ کرتے تھے، اتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ انہیں سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس کر باندھ لیتے اور راتوں کو زندہ فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ میرے دوستو، اس آخری عشرے کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جیسے اعتکاف اور شب قدر وغیرہ۔ اس وقت میں اعتکاف سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں مسجد میں عبادت اور ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے تعلق ختم کر کے اللہ تعالی سے لو لگا لینا اور اس کے در پر جا پڑنا اور تمام جھمیلوں اور دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں لگ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان شریف میں ہمیشہ اعتکاف کرنے کی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 دن کا اور کبھی پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر معمولی مبارک آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا۔ اسی وجہ سے رمضان شریف میں آخری عشرے کا اعتکاف مردوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری بستی سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی اور گنہگار ہونے سے سب بچ جائیں گے۔ اور اگر بستی کے کسی ایک شخص نے بھی یہ اعتکاف نہیں کیا تو یہ سنت سب کے ذمے باقی رہے گی اور تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ میرے دوستو، اعتکاف کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ مسنون اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو رمضان کی 21ویں رات کی شام سے سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سے مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن ہم اور آپ 20ویں رمضان کی افطاری کرتے ہیں مغرب کے وقت، اسی وقت سے اعتکاف مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی پورے عشرے کے بجائے 2-4 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے 21ویں رات کی شام کے بجائے 21ویں شب سے یعنی رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد سے یا 21 کی صبح سے اعتکاف شروع کیا، تب بھی وہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا اور عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی سنت ادا نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ مسنون اعتکاف وہی ہے جو پورے عشرے کا ہو، اور جو پورے عشرے کا نہ ہو وہ نفلی اعتکاف ہے، اس سے پورے عشرے کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ میرے دوستو، اعتکاف کے فائدے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں محنت کم اور اجر و ثواب بے حساب ہے۔
کوئی آدمی خواہ وہ عبادت کا کتنا ہی شوقین اور محنتی ہو، 24 گھنٹے اس طرح عبادت نہیں کر سکتا کہ کوئی لمحہ اس کا عبادت سے خالی نہ گزرے۔ زیادہ دیر تک عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں کچھ نہ کچھ ضرور ملال اور اکتاہٹ پیدا ہوگی، جس سے عبادت کا تسلسل موقوف ہو جائے گا۔ لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کچھ بھی نہ کرے، مسجد میں یوں ہی بیٹھا ہی رہے، یہاں تک کہ اگر سوتا ہوا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ نیک اعمال جن کو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا، مثلا جنازے کی شرکت اور بیمار کی عیادت وغیرہ، معتکف کے لیے ان کا اجر و ثواب بغیر کیے اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح دوسرے کرنے والوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شب قدر کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اعتکاف سے بہتر کوئی نہیں۔ اعتکاف کی بدولت شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہوگا تب بھی وہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا اور مفت میں اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلی کے دام، یعنی اپنی راحت اور مفت کا ثواب۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل اعتکاف کے احادیث میں آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے صرف ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں پیدا فرما دیں گے جو مشرق و مغرب کی مسافت سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہوں گی۔ میرے دوستو، جب ایک دن کے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرے تو یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کے اس قدر فضائل اور اجر و ثواب کے باوجود آج کل اس سے بہت زیادہ بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ رمضان میں روزہ اور تراویح کا اہتمام تو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو آتا ہے، لیکن اعتکاف کی طرف رجحان و میلان بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ اکثر بستیوں میں اکا دکا لوگ ہی اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں بھی میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اعتکاف نہیں کرتے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے کو عید کی تیاری اور سامانوں کی خریداری کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے سے عید کی تیاری مکمل نہیں ہو سکے گی۔ جو لوگ تجارت پیشہ ہیں وہ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، ان کے نزدیک رمضان کا مہینہ نیکیوں کے بجائے گویا روپیہ کمانے کا مہینہ ہے اور سیزن ہے، اور یہ آخری عشرہ اس سیزن کا گویا آخری حصہ ہے، اس لیے ان کی تمام تر توجہ تجارت کی طرف ہو جاتی ہے اور رات و دن اس کے لیے ایک کرتے ہیں۔ اس حالت میں ان کو دوسرے کسی کام کی کہاں فرصت ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ شب قدر جیسی قیمتی اور فضیلت والی رات بھی عموماً اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عشرہ شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و عبادات میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسے عظیم عشرے کو اس طرح ضائع کر دینا بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت نہیں بھی ہے تو اپنے کاموں کی ترتیب دے کر اس عشرے کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث میں فضیلت کے متعلق جو فضیلتیں آئی ہیں ان سب فضیلتوں کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔